السلام علیکم سامعین، 28 شعبان المعظم ہے، 1 اپریل ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم ماہ مبارک کی آمد کے مد نظر جامعہ فلاح دارین بلاسپور کے شیخ الحدیث اور محتمم مولانا محمد اسماعیل صادق دامت برکاتہم کا ایک بیان پیش کر رہے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے آزاد کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ایک ہوں، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرشتے کی اس ندا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کی نیکیوں کی جانب توجہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کریم، ذکر و عبادت، صدقہ و خیرات، توبہ استغفار کا بنسبت دیگر مہینوں اور دوسرے دنوں کے زیادہ اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین، اب رمضان شریف کا مہینہ 1-2 روز کے بعد شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک شیاطین اور اسی طریقے سے سرکش جنات کی بات ہے تو وہ تو جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن نفس کے اوپر اگر غلبہ کر کے بندہ ذرا سا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو رمضان کی برکتیں، رمضان کی سعادتیں اور رمضان کی جو خاص نیک بختیاں ہیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور منشا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ لعلکم تتقون، کہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر صالحیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر نیکی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری کا مادہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ تجربہ بزرگوں نے، اکابرین نے نقل کیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ رمضان کی راتوں میں تہجد کا پابند بن جائے تو اس کے اثرات اور اس کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ پورے سال اللہ رب العزت اس کو تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اور نمازوں کا مکمل پابند بن جائے، 5 نمازیں، تراویح وغیرہ اہتمام کے ساتھ پڑھے، تو اس کی خاص برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینوں میں اس کو نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ توبہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیگر دنوں میں بھی توبہ اور استغفار کی اس کو توفیق بخشتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا ہے، قرآن کریم کو سنوار کر کے پڑھتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص تعلق، خاص شغف اور عشق ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں غرق ہو کر کے، ڈوب کر کے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے دوستو، تو اس صورت میں پھر یقینی طور سے اس کے خاص اثرات ہوتے ہیں، اس کے خاص برکتیں ہوتی ہیں، اور پورے سال اللہ رب العزت اس کو تلاوت قرآن کریم کی دولت سے نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، بزرگوں نے، اکابرین نے یہ نقل کیا ہے۔ یقیناً اس کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو بہت ساری زندگیاں بدل جاتی ہیں اس موقع پر
کہ اگر رمضان شریف کی مبارک ساعتوں میں زندگیاں بدلیں، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، تو دوستو صحیح بات تو یہ ہے کہ رمضان میں جو رزق بڑھایا جاتا ہے اس کا جو روحانی اعتبار سے جو رزق ہے وہ یہ ہے کہ مومن بندہ رمضان میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنے لگتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور رزق سے مراد ایک رزق ظاہری ہوتا ہے، ایک رزق باطنی اور رزق روحانی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دسترخوان کو وسیع فرما دیتے ہیں اور افطاری میں بہت ساری نعمتوں کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اور بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہم افطار میں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یقینی طور سے روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ رمضان سے بہتر یہ رمضان ہم سے گزروائے، اور رمضان کی برکتیں، رمضان کی سعادتیں، رمضان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سبھی کو مستفید فرمائے، مستفیض فرمائے، محظوظ فرمائے، اور خوب خوب قدردانی کی توفیق بخشے۔ ایک فارسی کا شاعر ہے، ہر شب شب قدر است اگر تو قدردانی، ہر شب شب قدر است گر تو قدردانی، ورنہ شب قدر نیست گر تو قدر ندانی، کہ ہر رات شب قدر ہے اگر تیرے اندر قدر ہو، ورنہ تو دوستو شب قدر بھی شب قدر نہیں ہے اگر تیرے اندر قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام راتوں کی قدر کی توفیق بخشے، اور دنوں کی اللہ تعالیٰ روزے کی شکل میں توفیق عطا فرمائے اور قدردانی کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔